اللہ 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 الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا قمت بصلاتك فصل صلاة مرضع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمل اليأس مما في أيدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نصیحت کی درخواست کی گئی تھی اور آپ نے 3 باتیں اس نصیحت میں بیان فرمائی، اس میں پہلی بات آپ نے یہ بیان فرمائی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی نماز کو آخری نماز سمجھو۔ نماز کے بارے میں کل کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ نماز بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ اور خشوع و خضوع والی نماز ہمیں بنانی ہو تو نماز سے پہلے کی جو مقدمات ہیں جیسے استنجا سے فارغ ہونا، وضو اطمینان سے کرنا اور نماز سے پہلے کی جو سنت ہے اس کو ادا کرنا، اس سے ہماری فرض نماز جان والی بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو آخری خطبہ دیا تھا اس میں بھی آپ نے نماز کی تاکید بیان فرمائی کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھیو، نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے ماتحت ہے ان کا تو خیال رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے نام ایک فرمان نامہ بھیجا تھا جس میں یہ بات ذکر کی تھی میرے نزدیک سب سے محترم شان چیز جو ہے وہ نماز ہے، جو نماز میں مکمل نکلا ہمارے باقی کام اس سے اچھے نکلیں گے، اور جس نے نماز کو ضائع کیا تو باقی کاموں کو وہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ مجھے خاص نماز کے بارے میں ایک بات یہ بتانی ہے کہ نماز میں جو فرض نماز ہے وہ اصل ہے، یہ ساری سنتیں جو ہیں فرض نماز کو جاندار بنانے کے لیے اور مکمل کرنے کے لیے۔ کوئی آدمی رات بھر عبادت کرے، رات بھر نوافل پڑھے اور لگا رہے اور لیکن فجر کی نماز میں وہ نہ پہنچے، جماعت چھوڑ دے، پوری رات عبادت کرنے کے باوجود وہ آدمی خسارے میں۔ یہ میری اپنی بات نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں جائزہ لیتے تھے۔ ایک سلیمان نام کے تابعی تھے، ان کو پایا نہیں تو ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت نے پوچھا تو گھر سے جواب دیا کہ رات بھر عبادت میں مشغول رہے تھے، صبح میں آنکھ لگ گئی۔ آج ہم کو دھوکہ یہ لگا ہوا ہے کہ کوئی آدمی عبادت بہت کرے نوافل تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہے بہت پابند، لیکن یہ صحابہ کرام جو دین سکھا رہے ہیں کہ اصل اللہ کا ولی اور دین وہ ہے جس کی زندگی میں فرائض۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پوری رات سو جاتے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے، یہ ان کے لیے افضل تھا، یہ بہتر تھا۔ اس لیے جو لوگ رات کو اگر جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز میں اثر ہوتا ہو تو ان کے لیے دنیاوی کام کیا دینی کام کرنا بھی جائز نہیں۔ کوئی مولانا ہے، کوئی طالب علم ہے، رات بھر کتابیں پڑھے، مطالعہ میں رہے، لیکن فجر کی نماز میں نہ پہنچ سکے
تو وہ خسارے میں، نقصان میں، جیسے تہجد پڑھنے والا نقصان میں ہے جو فجر میں نہ پہنچے۔ قرآن کریم نے جہاں جہاں پر بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وعملوا الصالحات کا مطلب یہ ہے اعمال صالحہ کیے، تو مفسرین کرام نے یہ ذکر کیا کہ الفرائض ثم النوافل، کہ پہلے فرائض زندگی میں داخل کریں پھر نوافل۔ تو معلوم ہوا کہ فرض کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو ہر نماز جب بھی ہم پڑھیں یہ خیال کریں کہ میری آخری نماز ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ دوسری نصیحت جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ایسا کلام مت کرو، اپنی زبان سے ایسا لفظ مت نکالو، بول مت بولو کہ آئندہ کل بعد میں تمہیں معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے۔ انسان کبھی کسی پر دان تشنی کر دیتا ہے، کسی کی مذاق اڑا لیتا ہے اور بعد میں احساس ہوتا ہے تو کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دینا۔ تو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی سوچ کے ایسا کلمہ کیوں نکالتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اور جو آدمی دوسرے پر دان تشنی کرتا ہے، دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں بڑائی ہوتی، تکبر ہوتا ہے۔ آدمی دوسرے کا مذاق کب اڑائے گا؟ اپنے کو بڑا سمجھے گا کہ میں بڑا ہوں۔ اور اس بڑے ہونے کی سب سے پہلے بیماری جو لگی تھی وہ شیطان کو لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس نے یوں کہا تھا انا خیر من، انا عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی میں آدم سے بہتر ہوں، اور آپ مجھے سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اور آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے، تو بڑا تو میں ہوں۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ آنا اس کا حمزہ نکال دو تو کیا ہو جائے گا؟ نہ، بس اپنے کو نہ سمجھ لو کہ میری حیثیت کوئی نہیں۔ جب تک یہ انا کا حمزہ نہیں نکلے گا وہاں تک یہ بیماری نہیں نکل سکتی، ورنہ یہ بیماری بڑائی کی میرے بزرگ کو اتنی خطرناک ہے کہ موت آئے گی وہاں تک نہیں نکل سکتی۔ ابو جہل کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ 2 چھوٹے بچے اس پر چڑھ بیٹھے تھے قتل کرنے کے لیے۔ جب اس کا سر کاٹ رہے تھے تو آخری وقت میں درخواست کیا کرے، بھائی مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو۔ لیکن اس میں تکبر کی بیماری تھی تو اس نے یوں کہا کہ میرے سر کو یہاں سے مت کاٹنا، یہاں سے کاٹنا کندھے سے، تاکہ جب کاٹنے کے بعد سر رکھو تو میرا ناک اونچا دکھائی دے۔ تو آدمی کو آخری وقت میں بھی ناک کی فکر رہتی ہے۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ بھائی آئینے میں ناک دیکھ لو کیا رکھا ہے، اس ناک کے لیے تم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ ایک بزرگ بڑی اچھی بات بیان فرماتے ہیں، انسان کو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی ابتدا پر تو غور کر، تو کس سے بنا ہے؟ ایک ناپاک گندے قطرے بدبودار قطرے سے تیرا وجود ہے۔ ابھی جو موجودہ دور ہے تو چل رہا ہے، تیرے پیٹ میں بدبو کی تھیلیاں موجود ہیں۔ یہ تو اللہ نے یہ کھال کا پردہ ڈال دیا، ورنہ ہم مسجد میں بھی نہیں آ سکتے، باہر گھوم بھی نہ سکتے، بدبو ہی بدبو ہوتی۔ اللہ نے یہ پردہ نہ لگا دیا ہوتا اور مرنے کے بعد بھی بدبو دار، ابتدا بھی بدبو والی، درمیان بھی بدبو والی اور انتہا بھی بدبو والی۔ یہ تینوں زمانے ایسے ہو، وہ انسان کے لیے کیسے مناسب ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھے۔ بڑائی کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو رب کائنات، خالق کائنات۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری،
فمن نازعني واحدا منهما ادخلته النار. بڑائی تو میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، جو ان میں سے کسی کو بھی سر کرے گا، کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. بڑائی کے لائق تو خالق کے کائنات سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آج ہم میں سے کسی کو کوئی کلمہ بولتے ہم بڑے عیش میں تیش میں آ جاتے ہیں، غضب میں آ جاتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا کہ تم کو کتے سے بدتر. حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک آدمی نے حضرت کو بتایا کہ یہ تو آپ کو اس طرح کہہ رہا ہے کہ آپ کتے سے بدتر ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میری موت آئے گی تب میں کہہ سکتا ہوں. اگر میری موت ایمان پر آئی تو میں کتے سے بہتر ہوں، اور میری موت ایمان پر نہیں آئی کہ جملہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح جملہ ہے، میں کتے سے بدتر ہوں. اصل اعتبار تو میرے بزرگ و خاتمے کا ہے. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے دو خلفاء حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دونوں نے حضرت کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا کہ حضرت ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اور اپنے سے کمتر، ہر ایک سے کمتر اپنی ذات کو سمجھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ قسم بخدا، حضرت نے قسم کھا کر کے کہا کہ تمہاری کیفیت یہ ہے، میری کیفیت یہ ہے کہ میں ہر ایک کو یہاں تک کہ کافر مشرک کو بھی فی الحال ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور معال کے اعتبار سے کافر مشرک کو بھی افضل سمجھتا ہوں. یعنی فی الحال ہر مسلمان کو اپنے سے افضل، اور نتیجے کے اعتبار سے کسی کافر مشرک کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے وہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اکابر تھے، ہمارے بڑے تھے جو ہر ایک کو اپنے سے افضل اور اپنے سے بہتر سمجھتے تھے. جو آدمی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھے، آپ بتاؤ وہ کسی کا مذاق اڑائے گا، کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھے گا؟ تو قرآن کریم نے ایک جگہ پر اس کو ذکر کیا، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ کوئی قوم کسی قوم کی مذاق نہ اڑاوے. ہو سکتا ہے جن کی مذاق تم اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس جائیداد ہے، دنیاوی اسباب ہے، یہ بڑے ہونے کی علامت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم میں سے کوئی باعزت ہے اللہ کے نزدیک تو وہ تقوی والا ہے. تقوی کا معیار انسان کو اوپر لے جاتا ہے، ورنہ اللہ نے مال دیا ہے کب مال ختم ہو جائے معلوم نہیں. صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صحت کب ختم ہو جائے معلوم نہیں. یہ تندرستی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ان لوگوں کو استحضار کتنا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ لکھنے کے لیے بیٹھے اور دستخط کرنے کی نوبت آئی تو حضرت دستخط ہی بھول گئے. جیسے کبھی چیک میں دستخط کرتے ہیں تو بینک مینیجر کہتے ہیں کہ یہ میل نہیں کھاتی دستخط، آدمی بھول جاتا ہے. تو حضرت وہ بھول ہی گئے کہ میں نے دستخط کس طرح کی تھی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ کی قدرت، میں دستخط کرتا رہتا تھا لیکن آج مجھے وہی معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا استحضار. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رگ دماغ کی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، آدمی کا چلنا پھرنا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو کسی نعمت پر اترانا نہیں چاہیے. وہ خالق اور مالک جیسے دینے پر قادر ہے ویسے لینے پر بھی ہم کو قادر ہے. میں نے اپنے حضرت سے سنا کہ عرب ملک میں ایک جگہ پر تشریف لے گئے تھے. ایک آدمی
پیالہ لے کر راستے کے اوپر کھڑا ہے، حضرت نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے ملک کا یہ سب سے زیادہ مالدار آدمی تھا، لیکن آج اللہ نے پیالہ لے کر گھومنے پر اس کو مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش سے، ایسے امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی کسی کی مذاق نہ اڑاوے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، ایسا کلمہ نہ بولے جس کی وجہ سے کسی کا دل زخمی ہو جائے۔ کبھی شیطان اور نفس ہم کو بلا کر کے یہ تعبیر اور یہ مطلب سمجھاتا ہے کہ میں نے تو ایسے ہی کہا، خوش کرنے کے لیے مذاق میں کہا ہے، تو یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ مذاق وہ معتبر ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ دو باتیں ہونی چاہیے، ایک تو سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر اس میں جھوٹ نہ ہو۔ جس میں جھوٹ ہے وہ مذاق نہیں ہو سکتا، جس میں سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی مذاق ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مذاق کیا، اور ساتھیوں کو خوش کرنے کی نیت سے اگر یہ دو باتیں پائی جائیں، یعنی اس میں ساتھی کا دل خوش کرنا، زخمی کرنا نہ ہو اور جھوٹ نہ ہو، تو یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ آنکھیں بند کر کے ہی بیٹھے رہتے ہو، دل لگی نہ کی ہو، دل لگی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ ایک بڑھیا آپ کی خدمت میں آئی اور آپ سے عرض کیا کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگی کہ حضور میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو پھر مجھے کون لے جائے گا؟ دیکھو حضور کا مذاق وہ صحیح تھا۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ بڑھیا بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، جواب بن کر کے جائے گی۔ تو پہلے جو رو رہی تھی وہ ہنسنے لگی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، کہ ہم ان کو جوان بنا کر کے بھیجیں گے تو بڑھیا خوش ہو گئی ہوگی، اب تو چل نہیں سکتے، وہاں دوڑیں گے۔ ایسا نہیں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تھا۔ ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ حضور میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ مجھے اونٹ دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اونٹ نہیں دوں گا، اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور اونٹ کے بچے پر میں سواری کیسے کروں گا، کیسے میں استعمال کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں اونٹ جو بھی دوں گا وہ کسی کا بچہ تو ہوگا ہی۔ ایک آدمی 50 سال کا، 60 سال کا ہو جاتا ہے، 70 سال کا، وہ کسی کا بیٹا تو ہوتا ہی ہے۔ اس لیے ہمارے جو حضرات ہوتے ہیں جن کے بیٹے عالم ہوتے ہیں وہ بھی تفریح میں کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں لیکن عالم کا مفتی کا باپ ضرور ہوں۔ تو یہ بھی ایک خوش قسمتی ہوتی ہے، سعادت مندی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو آپ نے ان کو مذاق کے طور پر فرمایا، لیکن دونوں باتیں آپ نے ان کو تکلیف نہیں پہنچے، خوش ہو گئے اور جھوٹ بھی نہیں۔ حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ ایک عراقی دیہاتی صحابی تھے، آپ سے بڑا عشق اور محبت رکھتے تھے، دیہات سے آتے تھے، آپ کے لیے تحفہ کچھ نہ کچھ لاتے تھے، دیہات کی چیزیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں کچھ تحفہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں یہ زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچنے کے لیے کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ آپ یہاں ہیں۔ آپ کا مذاق فرمانے کا انداز، آپ پیچھے سے گئے اور جا کر کے آنکھوں کو دبا دیا، چھوٹے بچے جیسے کھیلتے ہیں آنکھیں دبا دیتے ہیں، بولو میں کون ہوں۔ اب آپ نے جب آنکھیں دبا دی تو پھر فرمایا میں یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟
آپ نے تفریح کے طور پر تو پہلے تو پہچان نہیں سکے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پہلے آگے جب پیچھے آ رہے ہیں تاکہ آپ کے بدن کے ساتھ میرا بدن بھی لگ جائے، اور حضور کا بدن جس کے بدن سے لگ جائے اس کا کیا پوچھنا۔ تو زاہد کو جب معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ حضور مجھے کون خریدے گا، مجھے جو خریدے گا وہ خسارے میں ہی جائے گا، ٹوٹے میں جائے گا۔ یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے میں دیہاتی عراقی، میری کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھے، کتنی ہمت افزائی کی، کتنی حوصلہ افزائی کی۔ فرمایا زاہد تیرے اندر نقصان نہیں ہے، تجھے خریدنے والا تو بڑا فائدے والا ہے، تو بڑا قیمتی آدمی ہے۔ یہ ایک دیہاتی صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے جس وقت فارغ ہو رہے تھے، آپ کے استاد کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب دستار بندی کی باری آئی تو کچھ مدت پہلے اپنے استاد کے پاس گئے کہ حضرت ہماری دستار بندی مت کرو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو فرمایا کہ حضرت ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور لوگوں میں بدنامی ہو، یہ بڑے لوگوں میں یہ احساس ہوتا تھا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا ان حضرات کی نظر احادیث مبارکہ پر ہوتی تھی، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اشرف علی ابھی ہم موجود ہیں، اس میں آپ کو یہ احساس ہے، جب یہاں سے نکلو گے اور ہم نہیں ہوں گے تو تم ہوں گے، تمہارا ہی نام ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سے اتنا کام لیا کہ زندگی پر کوئی کتابیں پڑھنا چاہے تب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تقریباً 1300 کے قریب کتابیں حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، ہر باب میں، ہر شعبے میں، چاہے تفسیر ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے تجوید ہو، تصوف ہو، فقہ ہو، کوئی شعبہ نہیں چھوڑا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے کام میں طریقہ میرا ہو، میری تمنا یہ ہے کہ طریقہ میرا ہو، اور تعلیم حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں ہے۔ ہمارے حضرت بلاوانی دامت برکاتہ کے شیخ حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو حضرات تیار ہوتے ہیں بڑے ان کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ چائے بھی حضرت کے بغیر نہیں پیتے تھے شیخ، کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، وہ تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بند کمرے میں حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں تمہارا بول بالا ہو جائے گا اور تمہارے علوم کو اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا کام لے رہا ہے، اتنی پیرانہ سال، اتنی بڑی عمر کے بعد کہ جوان آدمی تھک جاتے لیکن یہ حضرات مسلسل سفر کرتے رہتے ہیں۔ میں نے 24 گھنٹے کا جائزہ لیا تو مشکل سے 3-4 گھنٹے کا آرام ملتا ہوگا۔ روحانیت اندر کی جو طاقت ہے وہ چلاتی ہے، بڑے لوگوں کی جو توجہ ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، ہمت افزائی، اس کی وجہ سے آدمی کام کرتا رہتا ہے۔ تو یہ دوسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھائی کہ اپنی زبان سے ایسا کلام مت کرو کہ تمہیں بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ تیسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ لوگوں کے پاس جو ہے اس سے امیدیں ختم کرو، اس سے امیدیں منقطع کرو۔ آدمی دوسرے کی گاڑی دیکھتا ہے، دوسرے کا مکان دیکھتا ہے، دوسرے کا ساز و سامان دیکھتا ہے، اور اللہ کے فیصلے پر یقین نہیں ہوتا تو یہ بے قابو ہو جاتا ہے، ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے، نامناسب کلمات بولتا ہے، دل و دماغ میں تصورات ایسا بٹھا لیتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے ساتھ ایسی گاڑی کیوں نہیں، میرے پاس ایسا بنگلہ کیوں نہیں۔
بے چینی میں، بے قراری میں، اور شیطان اور آگے بڑھاتا ہے تو حسد کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دوسروں کی خوبیاں، دوسروں کے کمالات کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے۔ آج امت کا طبقہ دوسروں کے دکھ اور درد کو دیکھ کر پریشان نہیں، دوسروں کی راحتوں کو، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں؟ میرے بزرگ، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے لوگوں سے جو امیدیں منقطع کرنی چاہیے تھی وہ امیدیں باندھ لی اور یہ سمجھ لیا کہ ہم حقدار تھے، حالانکہ تقسیم اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ مجھے کس کو کتنا دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتے ہیں تو اس میں ان کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، کسی کو غریب رکھتے ہیں، حالات میں رکھتے ہیں تو ان کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی آدمی غریب ہوتا ہے، بہت حالات میں، لیکن کبھی مال و دولت اس کے پاس آ جاتا ہے تو مالدار سے زیادہ نافرمانی وہ کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ مال اس کو ہضم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اردو میں ایک کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ گنجے کو ناخن نہ دے۔ جو گنجا آدمی ہوتا ہے اب ناخن ہو جائے تو کھجا لے گا، اتنا کھجا لے گا کہ سر میں سے خون نکل جائے گا۔ تو یہ کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ گنجے کو ناخن نہ دے۔ یہی حال ہوتا ہے کہ جو مال مالداروں کے پاس آ جاتا ہے، اگر یہی مال غریبوں کے حوالے ہوتا تو کتنا طوفان اور کتنے گناہ ہو جاتے۔ غلامان والحفیظ، میں ایک مرتبہ بہت مدت پہلے دیوبند گیا تھا۔ اب دیوبند میں وہ سائیکل رکشہ چلتے ہیں، جو حضرات یو پی گئے ہوں ان کو معلوم ہے، اور کھینچتے ہیں تو اپنے کو رحم آ جاتا، اتنا 20 روپے کرایہ ہوتا ہو تو 25 دے دینے کا اپنے دل میں ہو۔ میرے ایک ساتھی جو دیوبند پڑھے تھے، میں نے بعد میں کہا کہ یار کتنے حلالوں سے، کتنی جفاکشی کے ساتھ یہ لوگ کماتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو کماتے ہیں رات کو شام کے وقت شراب میں اور جوئے میں پیسے برباد کرتے ہیں۔ اب اتنی جفاکشی والی اور حلال روزی، اس کا حال ایسا ہے، اب ان کے پاس ہزاروں لاکھوں روپیہ آ جا رہے تو پھر کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے مالداروں کے محلے میں رہتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ان کا مکان میرے مکان سے اونچا، سواری میری سواری سے اونچی، ہر چیز میری چیز سے اچھی ہوتی، تو میں بے قراری اور بے چینی میں مبتلا ہوتا تھا۔ تو میں علاقہ چھوڑ کر کے غریبوں کے اپنے سے کمتر جو لوگ تھے ان کے محلے میں قیام پذیر ہوا، میں رہنے لگا، مجھے سکون ہو گیا کہ میری سواری فلانی کی سواری سے اچھی ہے، میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہے، میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ جو آدمی دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھے گا، 1 لاکھ اور 10 لاکھ 1 کروڑ روپے بھی آ جائے تب بھی سکون نہیں ملے گا۔ جو آدمی ایک گاڑی 10 لاکھ کی چلاتا ہے، اس کے دل میں آیا کہ وہ 20 لاکھ والی 25 والی تو 10 لاکھ والی کو بھی وہ معمولی سمجھے گا، 25 والا سمجھے گا کہ اس کے پاس 50 والی ہے تو ناشکری میں ہی مبتلا رہے گا۔ ہمیں ہماری شریعت نے یہ تعلیم دی کہ تم اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ تمہارے پاس بائک اچھا ہے، دوسرے کے پاس سیکنڈ بائک ہے تو یہ خیال کرو کہ میرے پاس تو اس سے اچھی سواری ہے۔ سائیکل والے کو دیکھو، سائیکل والے کو تعلیم دی کہ جو پیدل چلتا ہے اس کو دیکھو۔
پیدل جو چلتا ہے اس کو تعلیم دی کہ تم اپنی صحت کو دیکھو کہ میرے پاس مکان اچھا نہیں ہے، سواری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مجھے صحت اور تندرستی دی ہے وہ کروڑوں روپیوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہے، ان نعمتوں پر ہمارا خیال ہوگا تو کبھی بھی ہم حسد کی بیماری میں اور ناشکری میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مختصر سے جملے لیکن اپنے اندر کتنی جامعیت رکھتے ہیں، ہماری کتنی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں۔ زندگی کے کسی موڑ میں اور کسی شعبے میں بھی ہم پریشان نہیں ہو سکتے۔ تو 3 نصیحتیں آپ نے فرمائی۔ پہلی نصیحت، نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کھڑے ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات، جب کہ تم کلام کرو تو ایسا کلام مت کرو، ایسا کلام مت کرو کہ آئندہ تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ اور میں نے ایک دن پہلے بتایا تھا کہ زیادہ بولنے کا مزاج اچھا نہیں، آدمی کو فضولیات میں شیطان مبتلا کر دیتا ہے، اس سے اندر کا جو نور ہے زیادہ بولنے والے کا ضائع ہو جاتا ہے، برباد۔ اور جس کا مزاج مجلس بازی کا ہو جاتا ہے، اس کو جب تک مجلس بازی میں ایراد قرآن میں نہ لگے تب تک چین نہیں آتا۔ یہاں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ رات کو بھی اب سناٹا ہو جاتا ہے، خدا کرے یہ ماحول قائم دائم، ورنہ بڑے شہروں میں 12 بج جاتے، 1 بج جاتے، جو کمایا تھا اس سے زیادہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بلخ سے کچھ لوگ آئے دہلی آپ کی خدمت میں آپ سے مرید ہونے کے لیے۔ حضرت کو پہچان بھی نہیں تھے، حوض کے اوپر بیٹھے اور بیٹھ کر کے بحث شروع کر دی، یہاں کا حوض بڑا ہے یا ہمارے بلخ کا؟ یہ بحث ان کی شروع ہوئی۔ اب بعد میں نماز کے بعد حضرت کی خدمت میں پہنچے کہ حضرت ہمیں مرید ہونا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے تم بلخ کا سفر کرو، ناپ لو وہاں کا حوض، پھر یہاں کا حوض بھی ناپ لینا، پھر مجھے بتانا، پھر بات آگے ہوگی۔ اس سے فائدہ کیا ہے ایسے فضولیات سے؟ یہ مسجد بڑی کہ فلانی مسجد بڑی، کبھی آدمی تراویح پڑھتے ہیں تو اس وقت وہ حکم بن جاتے ہیں کہ فلاں آپ سب اچھا پڑھتے ہیں، فلاں اچھا، ارے بھائی تم نے تجوید کا کورس نہیں کیا، تم فیصلہ کیوں کرتے ہو؟ یہ تو جو بڑے قاری صاحب ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے۔ تو شیطان ہم کو ایران قرآن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، ایسا کلام نہ نکالیں۔ اور تیسری بات جو آپ کو بتائی کہ اللہ نے لوگوں کو جو دیا ہے ان کے پاس جو ہے اس کی ہرس مت کرو، اس سے اپنی امید کو ختم کر دو، بس مانگنا ہے اللہ سے مانگو، ورنہ یہ بیماری ہرس کی، ہوس کی، حسد کی ایسی ہے کہ اندر آگ لگا دے گی اور چین و سکون ختم کر دے گی، نیند نہیں آئے گی۔ تو یہ درس ہمارا ختم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحتوں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو آخری نماز، کوئی کلام ایسا نہ نکالے کہ بعد میں معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کو اللہ نے جو دیا ہے اس سے اپنی امیدیں ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھنے کی، عمل میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے مسائل چل رہے تھے اور کل یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ زکوٰۃ کن کو دینا جائز ہے اور کن کو دینا جائز نہیں ہے۔ تو ایک قاعدہ میں نے ذکر کیا تھا کہ 2 رشتے ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ایک ولادت کا رشتہ جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جو ہم سے پیدا ہو، یعنی ہماری اولاد نیچے تک اور ہمارے باپ دادا نانا نانی اوپر تک۔ دوسرا رشتہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے دار ہیں سب کو دینا، بلکہ اپنے رشتے دار جو قریب کے ہیں ان کو دینے میں ثواب دگنا ملتا ہے، ڈبل ملتا ہے۔ اور کچھ مسائل زکوٰۃ کے کہ بعض قرضے ایسے ہوتے ہیں طویل المیعاد یعنی لمبی مدت والے، جیسے شہروں میں
مل مالک ہوتے ہیں، بڑی تجارت والے، وہ بینک سے لون لیتے ہیں اور بڑی بڑی لون ہوتے ہیں 50 لاکھ کی، کروڑ روپیہ کی۔ اب ان کو یہ کہا جائے کہ یہ تم نے جو قرض لیا ہے، اٹھایا ہے، اس کو بھی بات کر دو، تو کبھی بھی ہو سکتا ہے زکوٰۃ ان پر واجب ہی نہ۔ اس میں شریعت نے اعتدال والی تعلیم دی کہ جو قرضے لمبے ہوتے ہیں، جیسے فلیٹ سسٹم ہوتی ہے مکان خریدنے کا، اس شہروں میں 1 مہینے کا ہفتہ اتنا اور 5 سال میں آپ کو پورا کرنا ہے، تو 1 سال کے جتنے ہفتے 1 سال وہی اس میں سے وضع ہوں گے بعد، باقی جو ہے دوسرے سالوں کے وہ حساب میں سے کم نہیں ہوں۔ جیسے رمضان تک ہمارا سال کا حساب ہے تو وہاں تک کے ہفتے باقی ہوں تو وہ کم ہوں گے حساب میں سے، باقی 4 سال کے جو دینے کے ہیں وہ اس حساب میں آئیں گے نہیں۔ کبھی ہم کو کسی آدمی نے وکیل بنایا کہ 1000 روپے 10,000 روپے 25,000 روپے ہم باہر سے تم کو بھیجے ہیں یا تم کو دے رہے ہیں، تمہارے اکاؤنٹ میں ہم ڈال رہے ہیں، تم دوسروں کو دے دینا مستحقین کو، تو آیا وہی پیسے نکال کر کے دینا جائز یا بدل سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ پیسے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ جیسے میرے اکاؤنٹ میں کسی نے 5,000 روپے ڈالے ہیں، میری جیب میں 5,000 روپے ہیں، اس میں سے میں زکوٰۃ ادا کروں اور نیت یہ کر لوں کہ میرے اکاؤنٹ میں جو جمع ہے اس کی طرف سے میں ادا کر رہا ہوں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ نے گھر میں زکوٰۃ کے پیسے نکالے، 10,000 روپے الگ رکھ دیے، تجوری میں رکھ دیے، کباڑ میں رکھ دیے، آپ بازار میں گئے، مسجد میں آئے، کوئی مستحق نظر آیا، پیسے تو وہاں گھر میں ہے لیکن جیب میں سے نکال کر کے 500 روپے دیے، 100 روپے دیے، تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب وہی 500 روپے وہ 10,000 والے حساب میں آ جائے گی۔ سمجھے مسئلے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی دینے کا، اسی طرح نوٹیں جو ہوتی ہیں وہ متعین نہیں ہے۔ جیسے کسی آدمی نے 500 روپے دیے کہ آپ دے دیں، اب ہم کو کوئی ایسا مستحق لگا کہ اس کو 50 دینے ہیں، 100 دینے ہیں، اب اس کی چھوٹے کرائے اور اس میں سے 100 دیا اور نوٹ کو بدل گئی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تو پیسے متعین کرنے سے متعین ہوتے نہیں ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس ہیرے جواہرات ہیں، سونے چاندی میں تو مسئلہ یہ ہے کہ زیورات ہوں، تجارت والے ہوں، پہننے کے ہوں، نہ پہننے کے ہوں، کسی بھی طرح کا سونا چاندی ہو، اس میں سال گزرنے پر صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن ہیرے جواہرات جو ہوتے ہیں اس میں تجارت والے ہوں گے، تجارت کی نیت والے، تو زکوٰۃ واجب، اگر تجارت کی نیت کے نہیں ہے تو ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو۔ یہ سونے چاندی میں اور ہیرے جواہرات میں فرق ہے۔ سونے چاندی کا زیور بنا ہوا ہے یا بسکٹ ہے، عورت کی یا بیٹیوں کی پہننے کے لیے، تجارت کے لیے نہیں ہے، تب بھی سال گزرے کا نصاب کے بقدر قیمت پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب۔ اور ہیرے جواہرات میں چاہے 10 لاکھ کی قیمت ہو لیکن تجارت کے لیے نہیں خریدے ہیں تو اس میں زکوٰۃ آتی نہیں ہے۔ کبھی آدمی اس میں خلجان ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہیرے جواہرات تجارت کی نیت سے خریدے ہوں تبھی اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ جیسے گاڑی کسی آدمی کی ہوتی ہے 10 لاکھ کی ہو تو اس میں تجارت کی نیت ہو تو زکوٰۃ آئے گی، چاہے کتنی مہنگی گاڑی ہو۔ کپڑا آدمی پہنتا ہے، مکان کتنا بھی عالیشان بنایا ہو اس نے، وہ استعمال کے لیے گھر کا فرنیچر بنایا ہے، اب وہ تجارت کا تو ہے نہیں، تو جو جس تجارت کی ہوتی ہے سونے چاندی کے علاوہ، سونے چاندی کے علاوہ، اس میں جب تک تجارت کی نیت نہ ہو وہاں تک اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی نے پیسے جمع رکھے، اس کے ذریعے میں حج میں جاؤں گا، عمرہ کروں گا، یا اپنے بچیوں کی شادی کروں گا، بچوں کی شادی کروں گا، میں کسی کو باہر بھیجوں گا، یا تو میں اس کے ذریعے تجارت کروں گا، اپنا مکان بناؤں گا،
اور وہ پیسے ابھی پڑے ہوئے ہیں اور سال ان پر گزر گیا، وہ صاحب نصاب ہو، چاہے حج کے لیے رکھے ہو، عمرہ کے لیے رکھے ہو، شادی کے لیے رکھے ہو، زیورات لائیں گے اس نیت سے، کسی بھی نیت سے، اگر صاحب نصاب ہے تو اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے کل اعلان کیا تھا کہ مبارک مہینے میں ہم بدل کر لیں، تھوڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، اس کے لیے آدھا گھنٹہ ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس 15 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، اس کو بھی کر لیں تاکہ اللہ کے ذکر پر بھی عمل ہو جائے۔ جو بزرگوں سے بیعت ہو تو بزرگوں کے بتائے ہوئے وظائف کو پڑھے، جو بیعت نہیں ہے تو کم سے کم 3 تسبیح جو بتائی جاتی ہے تیسرے کلمے کی درود پاک کی اور استغفار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔